اگر 20 پڑھی ہے تو 20 پڑھ کر ہم شروع کر دیتے ہیں، اور 8 پڑھی ہے تو 8 پڑھنا آپ شروع کر دو۔ میرے بھائیوں، ہم نہیں کہتے اوپر یہ باندھنا صحیح ہے یا نیچے باندھنا صحیح ہے، ہم یہ کہتے ہیں اس مقدمے کو جناب محمد رسول اللہ کی عدالت میں لے آؤ، صحیح حدیثوں سے جو بالکل صحیح ہو، سچی ہو، عادل و تام ضبط راویوں نے بیان کیا ہو، وہ حدیث جو ثابت ہو جائے نبی نے جہاں باندھے وہاں ہم بھی باندھنا شروع کر دیں اور آپ بھی باندھنا شروع کر دیں۔ ہم نہیں کہتے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 3 مانی جاتی ہے۔ آج بھی دیکھ لو ٹی ویوں پر جو بحث چھڑی ہوئی ہے، بڑے بڑے مولوی دیوبندیوں کے بھی بریلویوں کے بھی، وہ بھی آج ٹیلی ویژنوں میں یہ کہہ رہے ہیں 3 طلاق ہے تو غلط ہے، تو غلط، طلاق بدعی ہے، دینا تو ایسے نہیں چاہیے، دینا تو ایک ایک کر کے ہی چاہیے، ایک ایک مہینے میں ایک ایک طلاق، 3 مہینے میں 3، لیکن اگر کوئی دے دے تو ہو جاتی ہے معاملہ۔ طریقہ وہی اہل حدیث والا، یعنی 3 طلاق ایک مجلس کی ایک ہی مانی جاتی، طریقہ تو وہ بھی صحیح مان رہے ہیں، لیکن اختلاف اس پر نہیں ہے، یہ سب مانتے ہیں کہ 3 مہینے میں 3 دینا چاہیے، اس کو کوئی غلط نہیں کہتا ہے۔ اختلاف صرف اس بات پر ہے کہ 3 کوئی 3 ایک بار دے دے تو مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا۔ آپ کہتے ہیں مان لی جائے گی، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں 3 ایک ہی مانی جاتی تھی۔ اب اس پر کھوپڑیاں مت دوڑاؤ، ایک آدمی 3 پوڑی کھاتا ہے، لا ایک اور دے، ایک اور دے، کتنے کی پوڑی؟ 1 روپے کی، لا کھا لی، ایک اور دے گی، 3 کھا لی، جانے لگا 1 روپے دینے لگا، کہ کیوں 3 پوڑی کھائی 3 روپیہ تو 1 تو دے دو، کہ نہیں ایک ہی مجلس میں کھائیں گے۔ عقل مندی مت دوڑاؤ، عقل مندی مت دوڑاؤ، دین میں عقل و قیاس اچھی چیز نہیں ہے۔ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، آپ 7 کنکریاں زمین سے اٹھائیں گے اور 7 کنکریاں ماریں گے۔ مجھے بتاؤ اگر 7 کنکریاں کوئی اپنے ہاتھ میں لے کے ایسے مار دیں تو وہ 7 مانی جائیں گی یا 1 مانی جائے گی؟ آپ اگر 7 کنکریاں مار رہے ہیں شیطان کو، ایک ساتھ تو 1 مانی جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا 7 بار مارنا ہے، ایک ایک کر کے مارنا ہے، ہر کنکری پر اللہ اکبر پڑھ کے اس کو مارنا ہے۔ اب اگر کوئی 7 کنکریاں اٹھا کے مار دے، زور سے لگے گی شیطان کے 7 مار تو 1 ہی مانی جائے گی، آپ کے اوپر ابھی 6 اور باقی ہیں۔ تو جس طریقے سے 7 مار رہے ہیں 7 1 مانی جاتی ہے، ایسے ہی میرے بھائیوں جب 3 طلاق 3 مہینے میں دینے کا حکم ہے، جب اس کا وقت ہی نہیں ہے تو طلاق پڑے گی کیسے؟ ہم نے ظہر میں عصر پڑھ لی، ہم نے مغرب فجر میں اٹھے، اللہ فجر پڑھ کے ظہر بھی پڑھ لی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، چھٹی مل گئی 5 وقت۔ کیوں؟ ایک آپ پڑھ لو، کون بار بار پڑھے؟ فجر تو ہو جائے گی لیکن ظہر نہیں ہوگی، عصر نہیں ہوگی۔ فجر اس لیے ہو جائے گی کیونکہ اس کا وقت ہے، ظہر اور عصر نہیں ہوگی کیونکہ اس کا وقت نہیں ہے، جب وقت آئے گا تب پڑھو۔ ایسے ہی آپ طلاق 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 اپنی بیوی کو دے رہے ہیں، طلاق طلاق طلاق، تو 1 تو پڑ جائے گی کیونکہ 1 کا وقت ہے، لیکن دوسری طلاق کا وقت ہی نہیں ہے تو پڑے گی نہیں۔ دوسری کا وقت دوسرا مہینہ ہے، جب تک دوسرا مہینہ شروع نہیں ہوگا تو پڑے گی ہی نہیں۔ تیسرے مہینے میں وقت ہے، وہ پڑے گی ہی نہیں۔ یہ اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائیوں، آپ کو الجھایا جا رہا ہے، لیکن چونکہ مسلم پرست اللہ نے ایک مدعا اٹھایا مودی کی طرف سے، ہم اس مسئلے کو زیادہ چھڑنا نہیں چاہتے ہیں، اس مسئلے میں ہم پوری طریقے سے مسلم پرست اللہ کے ساتھ ہیں۔ یہ ہمارے آپسی اختلافات ہیں، ہم بیٹھ کر اس کو حل کر لیں گے۔ 3 بار پڑھا جاتا ہے رکوع میں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، ہے نا؟ اب کوئی آدمی رکوع میں جا کے کہتے سبحان ربی العظیم ثلاثاً، 3 بار سبحان ربی العظیم، ہو جائے گی؟ ایسے بہت سے لوگ کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام، تو لاکھوں پڑھ گئے؟ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ لاکھوں سلام تو کیا 1 لاکھ سلام ہو جاتے ہیں؟ اگر ایسے 1 لاکھ سلام ہونے لگے تو ہم تو یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، لاکھوں مرتبہ ہو گیا۔ کیا ضرورت ہے کثرت سے درود شریف پڑھنے کی؟ ہم تو کہتے ہیں کروڑوں درود نازل ہو نبی پر۔ اگر کروڑوں کہہ دینے سے کروڑوں پڑھ جانے لگے تو ہم تو کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ 7 بار، ہو گیا۔ بار بار پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بار بار پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں، اگر یہ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ ثلاثاً تو 1 ہی مانا جائے گا، سبحان ربی الاعلیٰ
مہینے میں آپ دے رہے ہو ایک ہی مانی جائے گی، کیونکہ ایک کا وقت ہے، بقیہ سب بیکار ہے، سب بیکار ہے، سب بیکار ہے۔ اور اس کو آپ مانتے بھی ہو کہ غلط ہے طریقہ، ایسے نہیں دینا چاہیے، یہ طلاق بدعی ہے۔ بدعت تو مانتے ہیں آپ، لیکن کوئی دے دے تو ہو جاتی ہے۔ یعنی شراب بغیر وضو کے نماز پڑھنا تو نہیں چاہیے، غلط ہے، لیکن کوئی پڑھ لے تو ہو جاتی ہے، یہ ایسا کرنا تو نہیں چاہیے۔ اللہ کوے کی چونچے مارنا تو اگر کوئی پڑھ لے تو ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، دین بہت وسیع ہے، سمجھو، کوشش کرو۔ یہاں اتباع کا جذبہ تو یہ تھا کہ اس زمانے میں مسجدیں اور لینٹر مسجدوں کے ایسے نہیں پڑے ہوتے تھے، اور ایئر کنڈیشن مسجدیں اور کولر نہیں لگے تھے، اس لیے صحابہ بھی اللہ کے نبی کے پیچھے جوتے پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ابو داؤد کی روایت پڑھیے، کتاب الصلاۃ چیپٹر دیکھیے، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں نبی کے پیچھے، نبی بھی جوتے پہنے ہیں، صحابہ بھی جوتے پہنے ہوئے ہیں۔ اچانک نمازی کی حالت میں اللہ کے نبی نے اپنے جوتے اتارے اور بائیں طرف رکھ دیے، وَوَزَّعَ نَعْلَيْهِ، اپنے دونوں جوتوں کو اتارا، یساری، اور اپنے بائیں طرف رکھ دیے، کہتے دونوں جوتے اتارے اور بائیں طرف رکھ دیے۔ صحابہ تو سامنے ہی کھڑے تھے، اللہ کے رسول، صحابہ نے دیکھا اللہ کے نبی نے جوتے اتارے تو سب نے اتارے ہوں، انہوں نے سوچا شاید نبی پر حکم نازل ہو گیا، تو نبی نے اتارے تو خود اتار لیا، اور سب نے اپنے اپنے بائیں طرف رکھ لیا۔ اللہ کے نبی نے جب نماز پڑھا کر سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سب کے جوتے رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا ما حملکم علی القائل علیکم، دیکھیں عربی کی عبارت پڑھ رہا ہوں، ابو داؤد پڑھیے، حدیث کی کتاب اٹھائیے، ما حملکم علی القائل علیکم، تمہیں جوتے اتارنے کے لیے کس نے کہا؟ تم نے کیوں اتارے؟ تم نے کیوں اتارے جوتے؟ کس نے ابھارا؟ تو صحابہ کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا، ایک ہی جواب تھا بس، اور وہ جواب کتنا پیارا جواب تھا۔ جواب کیا دیا؟ اے اللہ کے رسول، آپ ہم سے یہ مت پوچھئے کہ ہم نے کیوں اتارے، ہم نے تو اپنے ایمان کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا، ہم نے بھی اتار دیے۔ اے اللہ کے رسول، جو آپ کریں گے وہ ہم کریں گے، آپ نے جوتے اتارے تو ہم نے بھی جوتے اتار دیے۔ صحابہ یس اور نو نہیں جانتے تھے، صحابہ ہاں اور نہیں جانتے تھے، صحابہ صرف اتنا جانتے تھے جو نبی کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ صحابہ نے نبی کو دیکھا، نبی نے جوتے اتارے تو صحابہ نے بھی جوتے اتار دیے، اور جواب بھی یہ نہیں کہا اللہ کے رسول ہمیں کسی نے نہیں کہا، ہم نے تو آپ کو دیکھا جوتے اتارتے ہوئے تو ہم نے بھی جوتے اتارے۔ یہ تھی اتباع، یہ تھا جذبہ۔ تو اللہ کے رسول اب ان کو آگاہ کیا، نہیں تم جوتے پہن کر نماز پڑھا کرو، زمین گرم ہے، پیروں میں خلق پڑ جائیں گے۔ میں نے جوتے اس لیے اتار دیے کیونکہ جب میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا تو جبرائیل آئے، اور جبرائیل نے مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، او ازن قذرن او وزن، یا کوئی تکلیف دینے والی چیز آپ کے جوتے میں لگی ہوئی ہے، اس گندگی والے جوتے میں آپ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اتار لیجئے۔ جب جبرائیل نے مجھے جوتوں کی گندگی کے بارے میں بتایا تو میں نے اتار کر بائیں طرف رکھ لیے۔ تم لوگ جوتے پہن کر نماز پڑھا کرو، جب نماز کے لیے مسجد میں آؤ تو مسجد کے باہر اپنے جوتوں کو دیکھ لیا کرو، اگر اس میں گندگی لگی ہوئی ہو تو اس کو زمین کی پاک مٹی پر رگڑ لیا کرو، یعنی اس کو مٹی سے صاف کر لیا کرو، اور اس کو مسل لیا کرو، پاک مٹی پر رگڑ کر اس کو گندگی کو ہٹا کر آیا کرو، اور اسی میں نماز پڑھ لیا کرو۔ اپنے جوتوں کو دیکھ لو، گندگی لگی ہوئی ہو تو پاک مٹی پر رگڑ لو اور اسی میں نماز پڑھ لو۔ لیکن آج کے ماحول میں ہم نہیں کہہ رہے ہیں، آج تو ایئر کنڈیشن لگے رہتے ہیں، کولر لگے رہتے ہیں، مسجد کا فرش ٹھنڈا رہتا ہے، اب یہاں مت پہنچ جانا جوتے پہن کر۔ یہ اس زمانے کا ایک نقشہ کھینچا ہے، اور میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ صحابہ کا جذبہ کیا تھا۔ اے اللہ کے نبی، ہم نہیں جانتے، آپ نے اتارے تو ہم نے بھی اتارے، تب اللہ کے رسول نے اپنا مسئلہ بیان کیا، یہ جذبہ تھا۔ جب تک خانہ کعبہ کی طرف وہ کر کے نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، اس وقت تک مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور جو لوگ سعودیہ میں گئے ہیں حج یا عمرہ کرنے، ان کو معلوم ہوگا آج بھی ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد قبلتین ہے، دو قبلوں والی مسجد۔ اللہ کے نبی اس مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ کا چہرہ بیت المقدس کی طرف ہے، آپ بیت المقدس کی طرف ابھی تک سارے لوگ تبدیلی کی آیت نازل ہو جاتی ہے۔ اللہ نے نمازی کی حالت میں نبی کو حکم دیا جبرائیل کے ذریعے، آج آپ کا قبلہ بدل دیا گیا، اب خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا،
چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیں. آپ کے دل میں یہ تمنا اٹھتی ہے, آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے. اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی. اے اللہ نبی آپ قبلے کو بدل دو, بیت المقدس سے چہرہ گھما لو. اللہ کے نبی نماز ہی کی حالت میں پلٹ گئے اور خانہ کعبہ کی طرف آپ نے اپنا رخ کر لیا. صحابہ بھی پلٹ کر پیچھے اللہ کر پیچھے آ گئے. جب سلام پھیرا تو صحابیوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا. اللہ کے نبی نے کہا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ آپ نے چہرہ بدل لیا تو ہم نے بھی بدل لیا, آپ نے قبلہ تبدیل کر لیا تو ہم نے بھی کر لیا. ہم یہ نہیں کہیں گے میرے باپ دادا بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے آئے تو ہم بھی پڑھیں گے. نہیں نہیں, آپ نے ایسا کیا تو ہم نے بھی ایسا کر لیا. چرا نہیں, جو نبی نے کیا وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہی صحابہ کیا کرتے تھے. اتباع کا اور اطاعت کا یہ جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اور آپ کے اندر. ہمارے اور آپ کے اندر ایک صحابی جلیبی, ان کا نکاح نہیں ہو رہا ہے. جو لڑکی ان کو نکاح کے لیے دیکھتی ہے ان کو ناپسند کر دیتی ہے, شکل کالی کلوٹی ہے, نکاح کے لیے ان کو ریجیکٹ کر دیتی ہے. حضرت جلیبی نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی میں استطاعت بھی رکھتا ہوں اور طاقت بھی ہے, لیکن کوئی لڑکی مجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ نے مدینہ کی انصاریوں کی ایک خوبصورت لڑکی کے باپ کے نام ایک لیٹر لکھوایا, لیکن اس لیٹر کے اوپر پہلا جملہ یہ تھا ہذہ رسالۃ من جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لیٹر محمد رسول اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے. یہ لیٹر لے کر جلیبی مدینہ میں اس لڑکی کے باپ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے. باپ نے دروازہ کھولا, جلیبی نے لیٹر دے دیا. اس میں لکھا ہے یہ لیٹر محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے, یعنی ابن عبداللہ نہیں رسول اللہ دے رہے ہیں, یعنی اللہ کا, یہ محمد کا نہیں اللہ کا حکم ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دو. جلیبیب سے اس کے باپ نے جلیبیب کا چہرہ دیکھا, دروازہ بند کر لیا, یہاں سے بھاگو, میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا. یہ باپ کی آواز بیٹی نے سن لی, وہ باہر نکل کے آئی. ابو کیا بات ہے؟ کہا دیکھو یہ اللہ کے نبی نے لیٹر دیا ہے, اس کی شکل دیکھو, صورت دیکھو, تو میری بیٹی چاند جیسی خوبصورت حدید و جمیل, اور اللہ کے نبی کا فرمان لے کے آیا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دوں. بیٹی نے وہ لیٹر پڑھا, کہنے لگی ابو یہ نوجوان مجھے بھی پسند نہیں ہے, یہ شکل صورت مجھے بھی گوارا نہیں ہے, لیکن اسلام لانے کے بعد, ایمان لانے کے بعد میں اپنی مرضی کی مالک تو نہیں ہوں. یہ لیٹر تو ابن عبداللہ نے نہیں محمد رسول اللہ نے دیا ہے. آیا ابو جان اگر نبی کا حکم مان کر میرا نکاح اس سے نہیں کرایا گیا تو ہم دونوں کو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا چاہیے. بیٹی اس کی شکل و صورت تو دیکھ. ایک اردو شاعر نقشہ کھینچتے ہوئے کہتا ہے بیٹی نے اس کا جواب گویا یوں دیا, نہ آنے والے کو دیکھ, نہ جانے والے کو دیکھ, نہ آنے والے کو دیکھ, نہ جانے والے کو دیکھ, دیکھنا ہی ہے تو خط کے بھیجنے والے کو دیکھ. کہا میری بیٹی پھر سے شکل و صورت پر غور کر لے, دیکھ لے, اس کے جسم کی طرف نظر ڈال لے. میری تو تمنا اور میری تو خواہش نہیں ہے کہ تیرا نکاح اس سے کروں. بیٹی بولی مانا کہ جسم ہے اس کا بدصورت اور شکل ہے اس کی ماند, مانا کہ شکل ہے جسم ہے اس کا بدصورت اور جسم ہے اس کا ماند, مگر خط کا بھیجنے والا تو ہے 14ویں کا چاند. وہ کہتی ہے اگر آپ میرا نکاح اس سے نہیں کرائیں گے تو میں خود کو جناب محمد رسول اللہ کے ہینڈ اوور کر دوں گی اور کہہ دوں گی اے اللہ کے نبی میں اپنے آپ کو آپ کی خدمت میں لائی ہوں, اب آپ میرا نکاح جس سے کرنا چاہیں کر دیں. لڑکی کا باپ لڑکی کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اللہ کے نبی نے اس لڑکی کا نکاح حضرت جلیبیب سے کر دیا. بعد میں وہ لڑکی بیان کرتی ہے کہ نبی نے جس لڑکی کے ساتھ میرا نکاح کرایا, رب کعبہ کی قسم اللہ نے اس لڑکے کو میری نظر میں چاند سے زیادہ خوبصورت بنا دیا تھا. میں نے اپنے گھر کے آنگن میں کبھی بھی چولہا نہیں جلایا تھا, مجھے شروع میں اس کے گھر میں چولہا جلانا پڑا. بعد میں اللہ نے ایسی برکت دی کہ اب مجھے نہ روٹیاں پکانے کی ضرورت پڑتی ہے, نہ کپڑے دھلنے کی ضرورت پڑتی ہے, اور میرے سارے کے سارے کام میرے
घर के नौकर चाकर करते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल की बात मानकर मैंने निकाह कर लिया और सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि रसूलुल्लाह की बात मानने की वजह से मेरा रब मुझसे राजी हो गया, मेरा रब मुझसे खुश हो गया। मेरे प्यारे साथियों, ये मिसालें आज मौजूद हैं, ये वाक़यात मौजूद हैं। हमारी कौम की बच्चियों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए और देखना चाहिए। मोबाइलों पर आज वो गुफ्तगुओं में लगी हुई है, रात के 12-12, 1-1 बजे तक गुफ्तगू हो रही है, हराम बातें हो रही हैं। मैं 1.5 साल पहले की बात बता दूं, मेरे कुछ दोस्तों ने, बस बता के मैं खत्म कर रहा हूं, मेरे कुछ दोस्तों ने, बड़ी जबरदस्त बात है, मेरे दोस्तों ने, मेरी कौम की बेटियों सुनो, मेरी कौम की बहनों सुनो, मेरी कौम की बच्चियों सुनो, 1.5 साल पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चों ने एक हॉल में मेरा प्रोग्राम रखा, अर्ली फंक्शन था, जर्जी साहब आ जाइए, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ बातें समझना चाहते हैं, इस्लाम एंड मेडिकल साइंस के टॉपिक पर मेरा प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में होता है, लेकिन पर्दा नहीं है वहाँ, एक तरफ लड़के बैठे हैं, एक तरफ लड़के, इतना कौन कम है, चलो एक साथ तो नहीं बैठे, इतना एहतमाम किया गया, इधर लड़कियां इधर लड़के। 45 मिनट की मेरी तकरीर पसंद बहुत हुई, लेकिन उसके बाद सवाल और जवाब का जब दौर चला तो एक लड़की खड़ी होती है और कहती है कि यहाँ हर हफ्ते कोई ना कोई मौलाना साहब आते रहते हैं जर्जीस भाई, और कुछ ना कुछ बताते हैं, और मैं सबसे यही मसला पूछती हूँ, लेकिन वही मुझे कोई सेटिस्फाई नहीं कर पाया। मुझे सिर्फ इतना बता दो, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस्लाम के अंदर लड़कियों पर इतना पर्दा क्यों है? चेहरा ढककर निकले, हाथ छिपाकर निकले, पैरों में भी मोजे पहने, हाथों में भी दास्ताने पहने। आखिर मैं इसको यूं समझती हूं कि ये ज्यादती हम लड़कियों के ऊपर। मैंने कहा मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम? कहने लगी नहीं हूं तो मुस्लिम। मैंने कहा सवाल अच्छा है, लेकिन ये बताइए मेरी बहन है, इतना बताओ। और लोगों ने भी तो यहाँ आकर तकीने की, उन्होंने इसका क्या जवाब दिया? बस वो यही कहते हैं कि इस्लाम में पर्दा है, पर्दा करो, अल्लाह के रसूल हमारे हमदर्द है, नबी कोई चीज गलत नहीं बताएंगे, औरतों को पर्दा फर्ज किया गया है। मैंने कहा मेरी बहन है, जवाब तो उन्होंने सही दिया है, हमें इस्लाम के कानून को फॉलो करना है। हजरत फातिमा का पर्दा देखना है, इंतकाल से पहले वसीयत कर रही, अली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो दिन में नहीं रात में दफनाने ले जाना। पूछा क्यों? कहा मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मैंने कहा मिसालें अपनी जगह पर, लेकिन मेरी बहन एक बात बताओ, क्या कभी तुम अलीगढ़ से निकली हो, शहर गई हो? कहा जी हाँ मैं तो जाती हूँ। मैंने कहा इतना बताओ, अगर तुम्हें कोई सामान खरीदना हो तो पता कैसे चलता है कि ये फला दुकान में मिलेगा? कहती है अब तो हर चीज का शोरूम हो गया। लकड़ी का कोई सामान खरीदना है तो लकड़ी के कुछ सामान बाहर लटके रहते हैं, मैं समझ जाती हूँ कि इस दुकान में ये सामान मिलेगा। प्लास्टिक की कोई चीज खरीदना है तो बाहर कुछ सामान प्लास्टिक का लटका है, मैं समझ जाती हूँ कि ये सामान इस दुकान में मिलेगा। मैंने कहा मेरी बहन, अगर तुम्हें हीरा खरीदना हो तो किस दुकान पे जाओगी? मैंने कहा मेरी बहन मुझे इतना बता दो कि अगर तुम्हें डायमंड खरीदना है, हीरा खरीदना है, तो तुम किस दुकान में जाओगी? कहने लगी सुनार की दुकान पर। मैंने कहा वो तो बाहर लटका कर नहीं बेचता। जी मौलाना साहब मैं जानती हूँ। मैंने कहा फिर वहां क्यों जाओगी? कहा वही बेचता है। मैंने कहा वो सोने का सामान कुछ अपनी दुकान में शीशी के अंदर रखता है, शोरूम में बाहर वो भी नहीं लटकाता, शोरूम पे रखता है, अपने पास रखता है, लेकिन हीरा तो उधर भी उसके पास नहीं होता है। खुद बता रही है। हाँ, जब मुझसे हीरा मांगा जाएगा तो वो अंदर जाएगा, दरवाजा खोलेगा, उस दरवाजे के अंदर एक अलमारी होगी सेफ, वो सेफ में की लगाएगा, ताला खोलेगा, फिर उस अलमारी को खोलने के बाद उसमें भी एक बॉक्स होगा, वो उस बॉक्स में भी की लगाएगा चाबी, और उस बॉक्स को खोलेगा, उस बॉक्स के अंदर एक डिब्बी होगी, उस डिब्बी को निकालेगा, फिर उस डिब्बी
डिब्बी को भी खोलेगा और उस डिब्बी से डायमंड को निकाल कर, हीरा निकाल कर मेरे सामने ला कर रखेगा। ये लीजिए सिस्टर। मैंने कहा डायमंड इतना अंदर क्यों रखा जाता है? कहा मौलाना साहब इतनी कीमती चीज होती है डायमंड। मैंने कहा फिर कीमती चीज को लटका कर रखना चाहिए ताकि लोग देखें और खरीद लें। कहा मौलवी साहब वो तो लुट जाएगा। कहा क्यों? कहा इस लुटेरा उसको झपट्टा मार के न ले जाए, इसलिए उसको कमरे के अंदर, अलमारी के अंदर, एक बॉक्स के अंदर, एक डिब्बी में पैक करके रखा जाता है ताकि कोई चोर कोई उचक्का न ले जाए। इस्लाम की नजर में और मुहम्मद रसूलुल्लाह की नजर में तुम डायमंड की तरह कीमती हीरा हो, तो बहुत कीमती चीज हो। तुम्हारी इज्जत व आबरू पर कोई अपनी आंख भी न डाल सके, इसलिए इस्लाम के हीरो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह ने तुम्हें छुपा कर रखने का हुक्म दिया है ताकि कोई चोर, कोई उचक्का, कोई लुटेरा और कोई आसाराम बापू जैसा मनगढ़ंत पंडित तुम्हारी शर्मगाह और तुम्हारी इज्जत व आबरू पर हाथ न मारे, कोई तुम्हें उचक के न ले जाए। इसलिए तुम गौर करो मेरी बहन।